جس مٹی سے، جس گارہ سے آدم علیہ السلام کو بنا کر کے فرشتوں کا مسجد بنایا گیا اور فرشتوں نے آپ کو سجدہ کیا، اسی مٹی سے اور اسی گارہ سے بچا ہوا جو زائد جو گارہ تھا، اس سے حضرت حوا کو اللہ نے بنایا۔ یہ جوڑے آپس میں ہو گئے۔ پھر آدم علیہ السلام کا جوڑا اللہ پاک نے حضرت حوا کو جیسے پیدا کیا، تو قرآن پاک کی زبان میں بیوی کو بھی کہتے ہیں زوج اور شوہر کو بھی کہتے ہیں زوج۔ باقی زبانوں میں ظاہر ہے کہ اردو کے اندر شوہر کے لیے الگ الفاظ ہے، بیوی کے لیے الگ الفاظ ہے۔ ہمارے بروہی میں، بلوچی میں، سندھی میں، پختو میں ہر ایک کے لیے الگ الگ الفاظ ہے۔ شوہر کے لیے الگ الفاظ ہے، بیوی کے لیے الگ الفاظ ہیں۔ قرآن پاک میں میاں اور بیوی دونوں کا ایک ہی لفظ زوج، اس کا معنی جوڑ کے بھی ہے اور زوج کا معنی شوہر کے بھی ہے، زوج کا معنی بیوی کے بھی ہے۔ ہماری بعض کتابوں کے اندر ہوتا ہے زوجتن، بیوی کو زوجتن کہتے ہیں اور شوہر کو زوج کہتے ہیں، وہ قرآن کی زبان میں استعمال نہیں ہے، وہ بہت کم ہے۔ لیکن عجیب یعنی اللہ پاک کا انداز ہے کہ شوہر کے لیے بھی وہی لفظ استعمال کیا اور بیوی کے لیے بھی وہی زوج کا لفظ استعمال کیا۔ آدم اور حوا کو پیدا کرنے کے بعد فرمایا کہ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنت، آدم آپ اور آپ کی بیوی جنت کو اپنا ٹھکانہ بنا دو۔ اب زوجتن نہیں ہے بلکہ زوجن ہے۔ لفظ شوہر کے لیے اور بیوی کے لیے دونوں کے لیے زوجن کا استعمال کر کے اشارہ کر دیا ہے۔ آپ اس کو سمجھیں یا نہ سمجھیں، من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جان شدی، بعد ازیں کس نہ گوید من دیگرم تو دیگرے۔ دونوں کے لیے ایک لفظ استعمال کیا، اشارہ کر دیا میاں بیوی کو یک تن، یک سوچ اور ایک ہی ہونا چاہیے۔ لفظی جب دونوں کا ایک رکھا ہے، دوسرے الفاظ میں یہ سمجھو کہ شیر و شکر ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ شیر کے اندر، دودھ کے اندر اگر آپ شکر ملائیں گے تو اگر شکر الگ ہے تو آپ کہیں گے یہ شکر ہے، یہ دودھ ہے، لیکن شکر کو جب ملائیں گے شیر کے ساتھ، دودھ کے ساتھ، اس کے بعد اب یہ ختم ہوگی، یہ دونوں ایک یہ ہو گئے۔ اب وہ شکر جو ملا ہوا ہے اس کے اندر، دودھ کے اندر، اس کی طرف آپ الگ اشارہ نہیں کر سکتے، دودھ کی طرف اور اس کی طرف ایک ہی اشارہ ہوگا۔